پہلے کیا پڑھا ہے اپنا پلمونری ٹی بی پڑھ جائے اور نمونیا ہے. اب کیا بچے خسرہ. خسرہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزل. کیا کہا جاتا ہے؟ میزل. تو میزل والی بیماری سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کچھ سمجھ ہے؟ وہ دانے نہیں نکلتے جسم کے اوپر سرخ رنگ کے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزل. ٹھیک ہے. یہ بچے ایک انفیکشن اور چھوت والی بیماری ہے. کیا ہے؟ انفیکشن یا چھوت والی بیماری ہے. اور کس سے؟ بیکٹیریا سے نہیں ہوتی بلکہ ایک وائرس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وائرس کون سا؟ اس کو کہا جاتا ہے میزل وائرس. کیا کہا جاتا ہے؟ میزل وائرس. تو ہوتا کیا ہے، اس بیماری کے جراثیم جو ہے، جو میزل والا مریض ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کھانستا ہے یا سانس لیتا ہے تو جراثیم کہاں چلے جاتے ہیں؟ فضا میں چلے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو فضا میں پہنچ کر جب دوسرے لوگ سانس لیتے ہیں تو نظام تنفس کے ذریعے ان کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ گلے اور ناک کی رطوبتیں، کسی نے تھوک ڈال دیا، ٹھیک ہے، ہوتا نہیں، کمرہ بند ہے، آپ اس کے اندر بیٹھے ہو، بار بار تھوک رہے ہو آپ یا ناک صاف کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو گلے اور ناک کی رطوبتوں سے براہ راست بھی دوسرے بچوں تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے بچے؟ ایک انفیکشن والی بیماری اور بہت خطرناک ہے. علامات اس کی کیا ہیں؟ شروع میں معمولی درجے کا بخار ہوگا، لیکن پھر وہ انتہائی درجے کا بخار، یعنی کہ 40 سینٹی درجے گریڈ، ٹھیک ہے، یا 104 فارنہائٹ تک ہو سکتا ہے. پہلے تو معمولی ہوگا لیکن پھر تیز بخار ہو سکتا ہے، 104 تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی علامات میں کیا ہے؟ آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، آنکھوں کا سرخ ہونا، نزلہ، زکام اور کھانسی کا ہونا. ٹھیک ہے. تیسرے اور 7ویں دن جسم پر سرخ رنگ کے دانے نکلنا. لیکن اس میں یاد رکھیں، سب سے پہلے یہ دانے سر پر، کانوں کے پیچھے اور چہرے پہ نکلتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اور منہ پر ایک خاص قسم کے دھبے ہو جاتے ہیں ان دانوں کی وجہ سے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوپلک سپاٹ. کیا کہا جاتا ہے؟ ان میزل کے دانوں کی وجہ سے منہ کے اوپر ایک بھدے سے دھبے بن جاتے ہیں. ان دھبوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوپلک سپاٹ. ٹھیک ہے. تو خسرے کی پیچیدگیاں کیا ہے؟ خسرے کی پیچیدگیاں سے نمونیا بھی ہو سکتا ہے بچے، پیچس بھی لگ سکتے ہیں، کانوں کا خراب ہونا اور دماغی سوزش جس کو میننجائٹس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ میننجائٹس جو ہے نا، معذوری اور موت کا سب سے بڑا سبب ہے بچوں کے اندر. اکثر بچے دیکھیں، چھوٹے لا بخار ہوا، چھوٹی عمر میں بخار ہوتا ہے نا، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دماغی بخار اس کو کہتے ہیں. وہ گردن توڑ بخار نہیں کہا جاتا، وہ میننجائٹس اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بچے معذور ہو جاتے ہیں یا موت کا سبب بن جاتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بچے جو ویکسین لگائی جاتی ہے نا، اس ویکسین کا نام ہے MMR. کیا ہے؟ MMR. ٹھیک ہے. یہ خسرہ کی ویکسین جب بچہ 9 ماہ کا ہوتا ہے نا، اس وقت لگائی جاتی ہے پہلی دفعہ. کہاں لگائی جاتی ہے؟ بائیں بازو پر اوپر. ٹھیک ہے. یہاں کتنی مقدار میں لگائی جاتی ہے؟ 0.5 ml. ٹھیک ہے. اور دوسری مقدار جو اس کی، یہ پہلی مقدار ہے. کیا ہے؟ پہلی خوراک. اور یہ کیا ہے؟ دوسری خوراک 15 ماہ کے بعد دی جاتی ہے. سمجھ آئیے آپ؟ ایم سے مراد کیا ہے؟ میزل. اس سے ایم سے مراد مامپس. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد روبیلا. خسرہ کی ویکسین کا کیا نام ہے بچے؟ MMR. اور ٹی بی کی ویکسین کا کیا نام تھا؟ BCG. ٹھیک ہے. وہ صرف ایک دفعہ لگتی ہے BCG پیدائش کے وقت، پہلی ویکسین. ٹھیک ہے. کون سی لگتی ہے پیدائش کے وقت؟ BCG. اور یہ خسرہ کی ویکسین کب لگے گی بچے؟ یہ 9 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے نا، اس وقت جا کے لگتے پہلی خوراک. ٹھیک ہے. اور جب 15 ماہ کا ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت کیا لگتی ہے؟ دوسری خوراک. ٹھیک ہے. اور کہاں لگتی ہے؟ بائیں بازو پر اوپر یہاں. ٹھیک ہے. اور کتنی مقدار میں لگتی ہے؟ 0.5 ml. ٹھیک ہے.